بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس جمعیت مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں 2 روز جاری رہا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے 8 فروری 2024 کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انتخابی دھاندلی نے 2018 کے انتخابات کی دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے۔ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے۔ لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ جمعیت علماء اسلام پارلیمانی کردار ادا کرے گی، تاہم اسمبلیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی۔ مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبردار ہو اور عوامی جدوجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسمبلیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں 4 صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے۔ جمعیت علماء اسلام کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے پرامن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے۔ ملک کے داخلی نظام اور بین الاقوامی مسائل پر کسی مصلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لیے تحریک چلائیں گے۔ کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عزم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لیے تیار رہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر
قوم نے جیسے کہیں غداروں کو مینڈیٹ دیا ہے۔ الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خوردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشوتیں لی گئی ہیں، اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں۔ اسی لیے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں۔ ایک بات آپ نے جیسے کہا کہ ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا جے یو آئی کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں یا پھر صوبائی اسمبلی ہیں، کیا وہ پھر پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں گے، حلف نہیں اٹھائیں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر مسلم نون کا جس سے آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افضل، دیکھیے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواہ آپ کر رہے ہیں، شوق ہے آپ کو، پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی اور اپنے موقف بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں، تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ میاں صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو ہجوم عطا کیا گیا ہے وہ بھی ذرا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے، اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماعت سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کیے بغیر درخواستوں کو خارج کر رہا ہے۔ ہم 22 فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 25 فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، 27 کو ہم خیبر پختونخوا بشمول فاٹا کے پشاور میں جنرل کونسل سے میٹنگ کریں گے، 3 مارچ کو ہم کراچی میں صوبہ سندھ کی جنرل کونسل کے ساتھ میٹنگ کریں گے، اور 5 مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی صوبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے۔ ایسے ہی تحفظات کا اظہار پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے، وہ بھی اپوزیشن میں جا رہے ہیں، اور کل عمران خان نے جو 3 جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی، ایم کیو ایم، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا عمران خان کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، جو انہوں نے کہا ہے اپنے جو رؤوف حسن وغیرہ کو کہ آپ لوگوں سے بات کی جائے تو آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے اختلافات رہے ہیں، کوئی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایوان تو سب کا ہوتا ہے، ہمیں ان کے جسموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان کے دماغوں سے ذرا جھگڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، خدا کرے کہ ٹھیک ہو۔ آپ نے کہا کہ بہت ساری دھاندلی ہوئی بہت سارے حلقوں میں، اور آپ نے بلوچستان کا بھی حوالہ دیا، اور الیکشن کمیشن آپ کے اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کر رہا، تو کچھ 1-2 حلقے بتائیں گے کہ کیا ان میں دھاندلی ہوئی اور کہ کیا ہے، کیونکہ یہاں لوگوں کو تو نہیں پتا اس چیز کا۔ سب کچھ پتہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، 2018 کے الیکشن میں جب ہم سے آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو میں کہتا ہوں کہ دن میں جب سورج چمک رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں دن کیسے ہے ثابت کرو، یہی صورتحال آج ہے۔ حضرت مسلم لیگ کا وہ امیدوار جو محمود خان اچکزئی کے مقابلے میں دستبردار ہو چکا تھا اور وہ دستبرداری کی حالت میں گھر میں سویا ہوا تھا، اس کو کہا آپ جیت گئے ہیں، آپ جیت پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ پلیز بتائیے گا کہ 2 ماڈل جو اس وقت سامنے آئے ہیں، ایک آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ماڈل کہ ہم حکومتی بینچوں پہ بیٹھیں گے لیکن شہباز شریف کو ووٹ دیں گے، وزارتیں وغیرہ نہیں لیں گے، آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے یہ راستہ اختیار کرنا جو ہم نے بتا دیا، ہم کوئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور کسی کے تابع دار نہیں ہیں، ہم اپنا موقف آپ کو دے رہے ہیں، یہ ہمارا موقف جو آج ہم نے آپ کو دیا۔ آپ میری مہربانی سنیں، میں نے جو بیان دیا ہے یہ مرکزی مجلس عاملہ کا بیان ہے، فضل الرحمان سے بیان نہ لیا جائے، مجھ سے بیان نہ لیا جائے،
مجھ سے وہ بیان لیا جائے جو میں نے آج مجلس عاملہ کا دیا ہے. ہماری گل ہو گئی ہے, کیا آپ کو بھی اس طرح کی کوئی جو ہے آپ سے بات کی گئی تھی, اسی لیے آپ نے ٹکٹ بھی جو ہے گھر میں انشاء بندوں کو دیے تھے, اور آپ بھی پرمنتری؟ ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں تحفظات کے ساتھ جائیں گے, اپنی حیثیت میں جائیں گے, جو ہماری پارلیمانی حیثیت ہوگی اپنی آواز وہاں پر ہم بیان کریں گے. ہم کسی بھی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحادی نہیں ہے. پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور حکومتی اتحاد کا حصہ پہلے بھی رہے ہیں, آپ کے تعلقات بھی سب کے ساتھ ہیں, اگر پھر وہ آتے ہیں تو کیا آپ نظر ثانی کریں گے؟ نظر ثانی کی کوئی گنجائش جماعت نے نہیں رکھی ہے. مولانا صاحب یہ بتائیں, مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ الیکشن کے دوران آپ بار بار مطالبات بھی کرتے رہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں, حالات سازگار نہیں ہے. اس وقت یہ جو جماعتیں آپ کی اتحادی تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف اس وقت سے سازش چل رہی ہے کہ آپ ان الیکشن میں آپ کو ہرایا گیا؟ بھائی میں پارٹیوں کے حوالے سے ماضی میں نہیں جانا چاہتا, پھر وہ بہت بڑی بحث ہے اس حوالے سے, لیکن جو میں نے کہا ہم پہ وہ گزری ہیں, صرف کہا نہیں ہم پہ گزری ہیں. ہمیں جو میسج ملتے رہے سرکار کی طرف سے بھی, ایجنسیوں کی طرف سے بھی, اور جو مسلح گروپ ہے ان کی طرف سے بھی, ہم علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے, اور جہاں پر ان کا ہولڈ تھا وہاں پولنگ اسٹیشنوں سے پولیس کو اٹھا لیا گیا, 4-5 دیہاتوں سے پولیس کو اٹھایا گیا, 3 روز تک یرغمال رکھا گیا, وہاں الیکشن میں کوئی بندہ نہیں آ سکا. دھمکیاں یہ تھی کہ جمعیت کے آدمیوں کو ہم قتل کریں گے اگر وہ آئے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر یا ہم نے ان کا جھنڈا دیکھا. تو اس قسم کے حالات میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, اور انہوں نے کوئی بات ہماری نہیں سنی, سو آج ہم بھی ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ذرا چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں, یہ ذرا ہم پہ چھوڑیں. جی الیکشن تو طے شدہ ہیں, نتائج طے شدہ ہیں, آپ کے تحفظات بھی ہیں, تو آپ نے کہا, اور پھر یہ حکومت بھی طے شدہ ہے, بن چکی ہے, ہوں گے. کیا جے یو آئی جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب فیصلے میدان میں ایسا لگتا ہے ہوں گے, کیا آپ میدان میں آئیں گے اب جو حکومت قائم ہوگی؟ بالکل آئیں گے انشاءاللہ. ہم نے کچھ اور ذرا اور تیور کے ساتھ, ہم نے ذرا کچھ اور تیور کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. آپ نارمل سوالات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کی. میں نے آپ سے کہا کہ میں نے اپنی مجلس عاملہ کے فیصلے سنائے ہیں, میں ابھی کوئی بیان دوسرا نہیں دے رہا آپ کو. کہ آپ کی بلوچستان میں اچھی خاصی سیٹیں آئی ہیں, تو آپ وہاں تو فارمیشن کریں گے حکومت کی, یا وہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں؟ میں جاؤں گا بلوچستان, وہاں پر میں نے آپ سے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے, وہاں پر اپنے لوگوں سے نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس. ہماری جماعت نے کوئی حکومت سازی کی اجازت ابھی تک نہیں دی. بات کریں گے ان کے ساتھ, ان کو جماعتی موقف سے آگاہ کریں گے. یہ بتائیں, اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ افغانستان میں اسلامی امارات کا جو ہے وہ استحکام چاہتے ہیں, یہ آپ کا قصور ہے. آپ نے ایک بڑا اچھا دورہ بھی کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ دورہ صحیح ثابت نہیں ہوا, یا وہی آپ کے اگینسٹ چلا گیا؟ تبصرے یہی آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گیا ہے, بین الاقوامی طور پر اس کو جرم قرار دیا گیا ہے. صاحب یہ فرمائیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا. پیپلز پارٹی آج بھی کہتی ہے کہ وہ ہماری غلطی تھی, کیونکہ ایک نئی سیاسی فورس ابھر کر آئی گئی. آپ ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, فرض کریں اسمبلی چھوڑ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے آپ کی جگہ کوئی اور؟ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ رہے ہیں. نہیں, آپ نے کہا اپوزیشن میں دعوت دے رہے ہیں شہباز شریف کو. اپوزیشن میں اسمبلی کے اندر نا, سوال پورا کرنے دیں. اپوزیشن اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں, بیٹھیں گے وہ اپوزیشن. تو میں اسمبلی کے اندر کی بات کر رہا ہوں نا, باہر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں. مولانا شہباز شریف کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ جی شہباز شریف کو ووٹ دیں گے؟ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں. جی آپ فرمائیں, آپ فرمائیں. سوال بھلا دیا آپ سے. جو الیکشن سے پہلے واردات کی گئی کہ آپ کو ایک لیول پہ فیل ہی نہیں تھا کہ آپ کے امیدوار باہر نکل سکیں, کمپین کر سکیں, ان کے اوپر بم چلتے تھے, گولی چلتی تھی, آپ کی گاڑیوں کے اوپر فائر ہوئے, باقی آپ کے لوگوں کے اوپر انڈر فائر رہے, آپ کمپین ہی نہیں کر سکے. اور آپ کا جو ایک اصولی موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں کردار کے حوالے سے, وہ بھی سب کے سامنے. ہم نے الیکشن کے نتائج میں دیکھا کہ مسلم لیگ نون کا جو ونگ سیاسی بالادستی کی بات کرتا تھا, اس کو بھی الیکشن میں کاٹ دیا گیا.
और उसके जो लीडर, जो मर्जी लीडर, जो जिनसे तवक्को होती थी कि ये सिविलियन वाला दस्ती का मुकदमा हमारा लड़ेंगे, वो भी दस्तबरदार हो गए पार्लिमानी सियासत से कल। तो अब जो पाकिस्तान के जमहूर परस्त हैं, जो सियासी उनको तो इस बात का अफसोस है, लेकिन आप एक ऐसे वक्त में अवामी तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं जब आपके लिए पब्लिक में जाना जो है वो जान को थैली पे लेके जाने के मुताबिक है, और दूसरी तरफ आपकी जो मीडिया टीम है जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर पूछें तो 2-2 दिन जवाब नहीं देते, तो आप अवामी तहरीक इस मीडिया टीम के साथ कैसे चलाएंगे? इसके हम इस्लाह कर लेंगे। हाँ, ये शिकायत आप शिकायत कर रहे हैं। चलो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हमने कोई तारीख नहीं दी है, हमने कुछ सिफारिशात की हैं अपनी जनरल कौंसिल से। उनका जब इजलास होगा और उससे पहले हम सूबों के जो जनरल कौंसिल हैं उनको एतमाद में लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो फिर तरीक़ाकार, उसकी तरतीब, उसका शेड्यूल जब सारा आएगा तो पहले भी यकदम तो हम नहीं आए मैदान में, हमने तो कुछ तो तैयारी की, उसके लिए नज़म बनाया। सो अब भी हम ज़ाहिर है कि आंखें बंद करके, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपनी जमात की वसी मुशावरत के बाद, तो जब हमने एक दफ़ा आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम अपनी जमात के मुशावरत के साथ अगली तहरीक का शेड्यूल और तरीक़ाकार अनाउंस करेंगे, लेकिन मौक़िफ़ हमारा इस असम्बलियों के बारे में, इसके इंतखाबी नताइज के बारे में वाज़ेह तौर पर आ गया है, उसमें कोई इबहम नहीं है। सवाल ले लीजिएगा। शेर अफजल मरवत का एक ट्वीट वायरल हुआ उसके फेक अकाउंट से। शेर अफजल मरवत का तौहीन अमेज़ उसमें कुछ बयानात थे जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे शेर अफजल मरवत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और जब उनसे सवाल किया गया कि मरवत साहब बताएं आपने ये ट्वीट किया, तो उन्होंने आपको इल्ज़ाम आप पर जो है वो लगाया कि मौलाना साहब इस ट्वीट के जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? इसके तो मैं ऐसा मुझे मजबूर कर रहा है जैसे मैं किसी आपकी बात का जवाब दे दूँ। जिस तरह मैं किसी आपकी जवाब का ख़ुद को मुनासिब नहीं समझता, आपके बराबर उसको समझता हूँ, उसके बराबर बयान करना। कहा कि आपकी जो शिकस्त है वो एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, मुखालफत की वजह से है, तो आप क्या समझते हैं जो आपके साबका इत्तेहादी थे उनकी फतह एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती की वजह से है? मैं किसी भी तबसरा नहीं कर रहा, मैं इलेक्शन की मजमूई फैसले की बात कर रहा हूँ। कोई समझता है कि धांधली हुई है तो जिस तरह पहले साथ आए थे आ जाएं, कोई समझता है नहीं हुई, बैठे रहें, अयाशी करें, हमने अपना फर्ज अदा करना है। आपने इलेक्शन की धांधली की बात की, आप देख खान से हार गए, बलूचिस्तान से आप जीत गए, तो क्या वहाँ पे इलेक्शन शफाफ हुई? और क्या मैं मेरा सवाल सुन ले प्लीज, क्या एहतिजाजन वो सीट मेरी गुफ्तगू एक सीट या 2 सीटों के हवाले से नहीं है। मैंने मजमूई तौर पर मुल्क के इंतखाबात की बात की है। मैं उसी लेवल पर आपके सवाल का जवाब दूंगा, किसी एक नशिस्त पर मैं क्या बातें करूँगा। बलूचिस्तान में एक MNA और एक MPA अफगानी है जो वहाँ से उनको मुंतखब किया गया, इस पर क्या कहेंगे? ये भी है, और हमारे पेशावर में 4-5वें नंबर का एक खालिस अफगानी बाशिंदा, उसका नेशनल, उसको जितवा दिया गया। मौलाना साहब, आपकी बात कह रही है कि धांधली हुई है, PTI वाले कह रहे हैं धांधली हुई है, क्या कि PTI और आप मिल के इस जद्दोजहद में मुश्तरका चलेंगे? अगर हम कहते हैं कि अल्लाह एक है और वो भी कहते हैं अल्लाह एक है, तो फिर इकट्ठे चलेंगे। बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दस्तबरदार हो जाए, हमारे सर आंखों पे, हमारे सर का ताज। सियासत करेंगे तो जवाब सियासत से देंगे। बस शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।